کیا آپ جانتے ہیں جنت میں داخلے کا ایک ایسا ٹکٹ جس کی کوئی قیمت نہیں، یہ نہ خراب ہوتا ہے نہ کھوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی تاریخ درج ہے، لیکن اس کا راز صرف ایک عمل میں چھپا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے جو ہر ایک شخص کے دل میں چھپا ہے، جو کبھی روتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے یا تھک جاتا ہے۔ میرے اس صبر کا آخر صلہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف جنت ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم جانیں گے بے حساب کا مطلب کیا ہے۔ کیا یہ صرف الفاظ ہے یا ایک حقیقی وعدہ ہے؟ اور سب سے اہم بات، آپ آج ابھی اپنی موجودہ حالت میں اس بے حساب اجر کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ آخری بات تک ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری 1 منٹ میں ہم آپ کو ایک ایسا عملی فارمولہ بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ اپنی ہر مشکل کو جنت کی کنجی میں بدل سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا موقع ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا اعلان، صبر کرنے والوں کے لیے خصوصی پروٹوکول۔ جنت میں داخلے کے لیے بہت سے اعمال ہیں، لیکن صبر کو ایک منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آئیے قرآن کی ان آیات کو سمجھیں جو ہمارے سوال کا جواب ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سورہ زمر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اس آیت میں بغیر حساب کا لفظ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ یہ ایک لامحدود ناپنے تولنے سے پرے کا اجر کا وعدہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وہ ہمیں خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے ضرور آزمائے گا۔ پھر فوراً بعد حکم فرمایا وبشر الصابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور صبر کرنے والے وہ ہیں جو مصیبت آتے ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ رعد میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اجر اس صبر کا ہے جو ابتغاء وجہ ربہم، صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ ساتھ ہی نماز، خفیہ و اعلانیہ خرچ اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے جیسے اعمال کا بھی ذکر ہے۔ صبر محض مصیبت سہنے کا نام نہیں، یہ ایک فعال، بامقصد اور اللہ پر یقین رکھنے والا عمل ہے جس کا تعلق دل کی نیت سے ہے۔ حدیث کی گواہی سے قیامت کے دن صبر کرنے والوں کا اعزاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن ہونے والے ایک منفرد اعلان کی تصویر کشی فرمائی۔ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو ایک گروہ کھڑا ہوگا اور تیزی سے جنت کی طرف بڑھے گا۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے تھے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر بھی صبر کرتے تھے۔ اس پر فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، بے شک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ ہے، یہاں صبر کی تعریف دی گئی۔ نیکیوں پر جمے رہنا حالانکہ مشکل ہو، گناہوں کے مقابلے میں اپنے نفس کو روکنا حالانکہ کشش ہو، یہی وہ مذموم صبر اور قابل تعریف صبر میں فرق ہے جس کی نشاندہی تفسیر میں کی گئی ہے۔ صبر کے 3 درجات ہیں، ہر مومن کے لیے انعام کا راستہ۔ علماء کرام نے صبر کے 3 اہم اقسام بیان کی ہیں اور ان میں سے ہر ایک جنت کے قریب لے جانے والی سیڑھی ہے۔ نمبر 1، گناہوں سے صبر یعنی بچنا، یہ بنیادی درجہ ہے۔ ہر وہ لمحہ جب آپ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں مگر اللہ کے خوف سے رک جاتے ہیں، آپ اس پر ثواب کے مستحق ہیں۔ نمبر 2، نیکیوں پر صبر، ثابت قدمی، یہ مشکل تر درجہ ہے۔ مسلسل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا، ان پر قائم رہنا صبر ہی تو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں انہی صبر کرنے والوں کے لیے جنت شفاف محلات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، مصیبتوں پر صبر، اللہ کی رضا سمجھنا، بیماری، مالی نقصان، کسی عزیز کی جدائی،
ان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور دل سے راضی رہنا اعلیٰ ترین صبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں سے اسے آزماتا ہوں، وہ صبر کرتا ہے تو میں جنت اس کے بدلے میں دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، تاریخ کی عظیم صبر کرنے والے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں تک شدید بیماری میں مبتلا رہے، لیکن ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے۔ ان کا صبر مشکلات پر صبر کی زندہ مثال ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام کی فراق میں آنسو بہاتے بہاتے بے نائی کھو بیٹھے، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ ان کا صبر یقین اور توکل پر صبر کی عظیم مثال ہے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک بنجر وادی میں شیرخوار بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ دی گئی۔ صفا و مروہ کی دوڑ ان کے صبر، عمل اور اللہ پر بھروسے کی علامت بن گئی۔ ان کا صبر توکل اور عمل کا حسین امتیاز ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے ہی کیسے بے حساب اجر سمیٹیں؟ صبر کا اجر پانے کے لیے آپ ان 3 اقدامات پر عمل شروع کریں۔ نمبر 1، نیت درست کریں۔ ہر مشکل میں، ہر آزمائش کو دیکھیں اور دل میں کہیں، اے اللہ، میں یہ مشکل صرف تیری رضا کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ یہی وہ ابتغاء وجہ ربہم والی نیت ہے۔ نمبر 2، 3 دعائیں اپنی زبان پر رکھیں۔ جب مشکلات آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ صبر کی طاقت مانگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے پروردگار، ہم پر صبر کے پیالے انڈیل دے۔ اجر کی امید رکھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما۔ صبر کا حساب رکھیں، یعنی ایک چھوٹی ڈائری بنائیں۔ جب بھی آپ کسی مصیبت، کسی گناہ سے بچنے یا نیکی پر جمے رہنے، کسی تکلیف پر راضی رہنے پر صبر کیا کریں تو اسے لکھ لیں۔ یہ آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ آپ کس قدر بے حساب اجر کی مستحق بن رہی ہیں۔ ناظرین، آخری بات، یہ وعدہ آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا سب سے اہم پیغام یہ ہے، صبر کا بے حساب اجر صرف ماضی کے بزرگوں یا انبیاء کے لیے مخصوص نہیں، یہ وعدہ ہر اس مسلمان مرد و عورت کے لیے ہے جو آج اس لمحے اپنی آزمائش پر صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ آپ کی بیماری، آپ کی تنگ دستی، آپ کی دل شکنی، آپ کی وہ جدائی جس کا درد کوئی نہیں سمجھتا، اگر آپ نے اس پر صبر کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو قرآن آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ کا اجر بے حساب ہوگا۔ کون سا حساب؟ وہ حساب جو جنت کی نہروں، محلات اور رب کی رضا سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں پکار کر جنت میں بلایا جائے؟ تو پھر آج سے ہی یہ عہد کریں، میں صبر کو اپنا ہتھیار اور بے حساب اجر کو اپنا مقصد بناؤں گی۔ اب اگر آپ اس وقت جہاں ہیں وہیں چند لمحوں کے لیے رک جائیں، دل کی آوازوں کو ذرا خاموش کریں، آنکھوں کو ذرا نم ہونے کی اجازت دیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ رب جو آپ کے صبر کو بھی جانتا ہے، آپ کے آنسوؤں کو بھی اور آپ کی خاموش دعاؤں کو بھی۔ آئیے اسی رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل سے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے پروردگار اللہ، یا الہی، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، تو آنکھوں کے آنسوؤں کو بھی گننے والا ہے، اور تو ان سسکیوں کو بھی سنتا ہے جو الفاظ بن کر زبان تک نہیں آتی۔ اے اللہ، جو اس وقت بیمار ہیں اسے صبر کے ساتھ شفا عطا فرما، جو تنگی میں ہے اس کے لیے وسعت کے دروازے کھول دے، جو ٹوٹا ہوا ہے اس کے دل کو اپنے ذکر سے جوڑ دے، اور جو اکیلا ہے اسے اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان صبر کرنے والوں میں شامل فرما جن کے لیے تو نے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمیں وہ صبر عطا فرما جو شکوے کے بغیر ہو، وہ صبر جو گناہوں سے روکے، اور وہ صبر جو نیکیوں پر جما دے، اور وہ صبر جو مصیبتوں کو بھی عبادت بنا دے۔ اے اللہ جی، ہماری ہر آزمائش کو جنت کی کنجی بنا، ہماری ہر تکلیف کو ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، اور قیامت کے دن جب پکارا جائے صبر کرنے والے کہاں ہیں،
تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما جو دوڑے دوڑے جنت کی طرف بلائے جائیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا والا بندہ بنا اور ہمیں وہ اجر عطا فرما جس کا کوئی حساب نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو کے کسی ایک جملے نے بھی آپ کے دل کو چھو لیا، اگر آپ بھی کسی خاموش صبر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ یہ لائک آپ کے صبر کی ایک گواہی بن جائے گا۔ اس پیغام کو شیئر کریں کسی ایسے شخص کے ساتھ جسے آج صبر کی ضرورت ہے لیکن وہ خود کہہ نہیں پا رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایمان تازہ کرنے والی، آخرت کو یاد دلانے والی اور دل کو اللہ سے جوڑنے والی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، تو ہمارے چینل ہدیہ الاسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر لیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک چینل نہیں، یہ ایمان کے سفر میں آپ کے لیے ایک روحانی تحفہ ہے۔